چل پڑا جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ الانفال ہے. آج ہم اس کی 20، 21 اور 22 اور 23 آیات پڑھیں گے. آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر ان کو وہ سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. یہ آیتیں جو ہے نا، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نا درستگی، لہجے کی سختی وہ اس کے اندر مضمر ہے. یہ کوئی نرم نہیں ہوتی. جب ہم اس طرح ترجمہ پڑھ لیتے ہیں نا، کیونکہ ہم کلام عرب سے واقف نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسے غصے میں بولتے ہیں، حالت محبت میں کیسے بولتے ہیں، راضی ہوں تو کیا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں قرآن مجید کے ترجمہ کرتے وقت وہ دل پہ اثر نہیں ہوتا. لیکن پھر عالم جو ہے، مفسر کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کی ترجمہ کرنے کے بعد اس کی ایسی شرح اور تفسیر کرے کہ جو دل پہ اثر کرے. اس لیے وقت زیادہ لگ جاتا ہے، دلوں کو مانجنا پڑتا ہے، دلوں کو سمجھانا پڑتا ہے، پھر جا کے سمجھ آتی ہے. تو ورنہ اتنا سا قرآن مجید سنائیں آپ کو 3 آیتیں اور پڑھنے کے بعد کہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہے، اس لیے اب آپ جا سکتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، اتنی جلدی سمجھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اردو کا ایک کوئی شعر ہو نا، وہی ہم پڑھ لیں، میر تقی میر اور غالب کا، اس کو آدھا پونا گھنٹہ استاد لگا دیتے تھے. یعنی زبان ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات آدمی کو سمجھ نہیں آتی. تو کلام اللہ ہے، وہ انسانی کلام کی یہ اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو، یہ جو اصل میں جب ایسی بات اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں. یہ کہی بات عام ہے اے ایمان والو، لیکن بندے سے 3 مراد ہیں. بندے سے 3 مراد ہیں. اللہ پاک نے ان 3 بندوں کو اس میں ایمان کے دعوے دار بتایا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمینو. دیکھیں کلام کے اندر عجیب ہی بات ہے، عجیب مزہ ہے. اللہ نے یہ بات کی کہ دعوی ایمان کرنے والے ایمان لے کر آئیں. اپنے آپ کو مسلم اور موحد کرنے والوں کو کہا توحید پر آ جاؤ. سمجھ گئے؟ اتنا اپنے ایمان پر نازا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے پکارا گیا ہے. یہ پتہ نہیں کیا رنگ ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. کسی وقت بھی ضبط ایمان ہو چکا ہو اور آپ یہاں بیٹھے ہوں اور یہ سمجھ کر بیٹھے ہوں کہ میں ایمان والا ہوں. اس لیے ہر دوسری رکعت پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہر دوسری رکعت. 5 وقت کی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی نفل اور کوئی فرض قبول ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس میں ایمان لانے کی بات نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ ایمان بہت کچا ہے.
اس کا تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ کل ہی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی کچھ تجدید ایمان کرنا چاہیے کہ میں واقعی مسلمان ہوں، دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے نہا دھو کے۔ مجھے چاہیے کہ میں اللہ سے کہوں کہ یا اللہ میں ایمان لے کر آیا، اگر پہلے نہیں تھا کسی وجہ سے میری وہ غفلت معاف کر دے۔ اس لیے اپنی تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، وضو کریں، تجدید ایمان کریں، پھر 2 نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ مجھے ایمان پہ سلامت رکھی۔ یہ توبہ کے دن ہوتے ہیں، بندہ کو پتہ نہیں چلتا کب وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا، عام خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ مراد۔ 1 کمزور ایمان والے، 2 مضبوط ایمان والے، 3 جو ایمان کا دعویٰ تو رکھتے ہیں مگر ایمان ہے نہیں۔ پہلے 2 میں ایمان ہے، تیسرے میں نہیں ہے۔ پہلے والے میں ایمان کمزور ہے، ضعیف ہے، دوسرے میں ایمان قوی ہے، مضبوط ہے، اور تیسرے میں ایمان ہے ہی نہیں مگر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ منافق ہے۔ ایمان نہیں ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے ایمان رکھنے کا۔ اس لیے جب یہ بات آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ نے اگلی آیتوں نے پھر اس کی تقسیم کرنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ اللہ آگے کیا کہتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں۔ کیوں کہا کہ تم آتی اللہ و آتی رسولہ، کیوں کہا؟ تو اس سے یا یہ کہا کہ تم رسول سے منہ نہ موڑو، کیوں کہا؟ اور کیوں کہا کہ ان کی طرح کا نہ ایمان بناؤ جو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں جبکہ وہ نافرمان ہیں۔ تو اس اگلی آیت نے اس پہلے ابتدا کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے پہ مجبور کر دیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کلام کو سمجھنا فن ہے، اس لیے میرے سامنے کوئی بندہ بھی ہوں ہاں بھی کرتا ہے نا، تو میں کہتا ہوں میں کلام ربانی سمجھتا ہوں، کلام انسانی نہیں سمجھتا، تو میں اس کے دل کی بات تاڑ لیتا ہوں کہ یہ ایسے ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ آپ نے کشف کر لیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ کشف کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دل پہ کھول دیتے کہ یہ بندہ ایسی بات کرتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور جب آپ اطاعت نہیں کر رہے تو اطاعت ہونی چاہیے تھی، ہو نہیں رہی، تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز نہیں ہے جس کا یہ تقاضا ہوتا، آپ کے اندر ضرورت محسوس کرتی وہ چیز، یعنی پیاس آپ کو تھی تو آپ نے پانی پیا، تو پیاس ہی نہیں تھی تو پانی آپ نے نہیں پینا تھا۔ ایمان ہی نہیں ہے تو اطاعت بھی نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو اطاعت کر رہے ہوتے، اللہ کو یہ حکم نہ دینا پڑتا، اللہ کو یہ حکم نہ دینا پڑتا۔ اس لیے فرمایا ایمان ہے نہیں، اس لیے اللہ نے کہا اگر ایمان ہے تو یہ اطاعت رسول کہاں گئی، اللہ کی اطاعت کہاں گئی؟ ایمان ہے، آپ فجر کے وقت سو رہے ہیں، آپ نے حی علی الصلاۃ کی آواز سنی۔ ایمان ہے، آپ پورنوگرافی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ ایمان ہے، آپ بد نظری میں مبتلا ہیں۔ ایمان ہے، آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ ایمان ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایمان ہے اور آپ کم تول رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے کہا ایمان ہوتا تو تم اس وقت حکم خدا سے منہ نہ موڑ رہے ہوتے اور رسول کی پیروی کر رہے ہوتے۔ حکم خدا سے منہ موڑ رہے ہو، رسول کی عدم پیروی ہو رہی ہے، تو یہ اس وقت ہوتی ہے حالت جب ایمان نہیں ہوتا، جب ایمان نہیں ہوتا، جب ایمان نہیں ہوتا، اس وقت یہ دونوں کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس لیے رسول نے کہا جب آدمی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا،
کیونکہ مومن زنا کرتا نہیں ہے۔ فرمایا جب آدمی چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اس وقت، اس حالت میں۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیثوں میں کہ ایمان اگر اس میں چوری کرنے سے پہلے تھا بھی تو اس کے اندر سے اس وقت نکل جاتا ہے، اور نکل کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ حالت ایمان میں چوری اور زنا نہیں ہو سکتا، حالت ایمان میں جھوٹ اور بے ایمانی نہیں ہو سکتی، حالت ایمان میں دھوکہ نہیں ہو سکتا، حالت ایمان میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہو سکتی، حالت ایمان میں کسی کا حق نہیں کھایا جا سکتا، حالت ایمان میں غصہ نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی حالت نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر گناہ سرزد ہو رہے ہیں اور اگر دل پر اندھیرا ہے، چھایا ہوا ہے اور ظلمت چھائی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ یہ تو نور نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہے۔ اگر یہاں کمرے میں اندھیرا ہے تو اس کا مطلب ہے بجلی کا انتظام نہیں ہے۔ اگر انتظام ہے اور بلب بھی ہے تو اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، یہاں روشنی ہونی چاہیے، یہاں روشنی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جاتی، مگر تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم نے اطاعت کی ہی نہیں، تو سمجھو ایمان ہے بھی نہیں۔ تو دیکھ لیں ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں اطاعت الہیہ سے اور پیروی رسول سے منہ موڑے بیٹھے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے نفس اتنے کروڑوں بہانے ہمیں سمجھائے ہیں کہ کوئی بندہ ہم پہ تنقید کرتا ہے، ایک سیکنڈ سے پہلے ابھی وہ کرنا ہی شروع کرتا ہے، ہم پہلے اس کی ایکسپلینیشن دینی شروع کر دیتے ہیں۔ جب مرشد کے سامنے اور کسی اصلاح کرنے والے کے سامنے آپ وضاحتیں دینے شروع کر دیں تو سمجھ لیں وہ آپ کی تباہی کے دن آ گئے۔ یہ تو ڈو اور ڈائی ہے، کرو یا مرو۔ اپنی زندگی میں جب اصلاح کا عمل آ جائے، کتنے ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اسے چاہیے کہ چپ کر کے اس کو سنیں۔ ہم پہ بھی یہ وقت تھا کہ ہم نہیں سنتے تھے۔ پھر میں نے مولانا اسحاق صاحب کو دیکھا کہ وہ ایک عام سے آدمی نے نصیحت کر رہا تھا اور وہ اس طرح سن رہے تھے جیسے اس کا مرشد ہو۔ یہی تو مومن کی خوبی ہے کہ اصلاح کی بات، ایمان کی بات، اسلام کی بات کان لگا کر اور ذہن کو جما کر سنتا ہے، توجہ پوری رکھتا ہے ادھر۔ کیوں جمعے کے وقت کہا گیا کہ امام جب خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت میں بولنا جائز نہیں، بولتے کو چپ کرانا بھی جائز نہیں، سامنے پڑے کنکر کو اٹھا کے ادھر رکھنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے فرمایا تقاضا ہوتا۔ تو فرمایا کہ تم لوگ اس طرح کی گفتگو جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں فرمایا تم اس طرح سے نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آؤ۔ اور اگلا کام کیا کرو؟ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور ان سے منہ نہ پھیرو۔ منہ نہ پھیرو، منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے کی میرے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اپنی زندگی میں اس کو امپورٹنس دو، اہمیت دو۔ اللہ رسول کا حکم آ گیا ہے، سن لیا ہے، حدیث شریف آ گئی ہے، قرآن شریف کی کوئی آیت آ گئی ہے، تو اس کو سنو، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرو، اس پر عمل کرو۔ آج ہی پتہ چلی ہے تو آج ہی عمل کرو۔ ایک آدمی نے اپنے استاد جی سے کہا، استاد جی میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس سے جو حدیثیں سنوں ان کو یاد کر لوں تاکہ مجھے کبھی بھول لینا، تو مجھے بھول جاتی ہیں، آپ میرے حافظے کے لیے دعا کریں۔ کیا کریں؟ اب ذرا سوچیں، میں آپ کو بہت بڑی چیز دینے لگا ہوں،
اگر آپ نے اس کو پا لیا، میری زندگی کے حاصل جو ہیں ان میں سے یہ بھی ایک حاصل ہے، میری زندگی کے حاصل میں سے یہ بھی ایک حاصل ہے۔ تو ہر بندہ مجھ سے کہتا ہے مجھے یاد نہیں رہتا، حافظے کی کوتاہی کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے یاد رہے۔ پھر وہ کہتا ہے جب ہم اسے توجہ دلاتے ہیں آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، تو آگے سے کیا کہتا ہے، مجھے یاد نہیں رہا۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ اگلی بھی جا رہی۔ استاد جی نے ایسی پیاری بات کی، ایسی پیاری بات کی کہ کمال ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے اللہ کے فضل سے اس معاملے میں کم از کم کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ مجھے اب جو بھولتا ہے وہ بھولتا ہے جس میں میں ایک عمل نہیں کرتا ہوں، یا مجھے کوئی اس طرح کی کوئی چیز کوئی جسمانی طور پہ ذہن نکارا ہو جائے، ورنہ وہ اس شے کا روح اور مغز مجھے یاد ہوتی ہے۔ استاد نے کہا نسخہ ایک ہی ہے کہ نبی کی حدیث سن کر اسی وقت سے اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اسی وقت سے اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اسی وقت سے اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ کیسی بات ہے؟ فرمایا کہ تم اس پر عمل کرنا شروع کر دو، یہ ہے اطاعت رسول۔ سنا، عمل شروع، کل کروں گا، آدھے گھنٹے بعد کروں گا، ابھی کرتا ہوں نہیں، سنا، عمل کرنا شروع کرو۔ آپ کو بتایا کہ یہ دعا پڑھو، تو استاد جب بتا رہا ہو اور اس کا ترجمہ کر رہا ہو تو سنو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اندر دہراتے جاؤ، دعا نہیں بھولے گی۔ فون آ جاتے ہیں، میسیج آ جاتے ہیں، دعا لکھ کر بھیج دے مولانا اسحاق کی، تمہارے باپ کا نوکر ہوں، جتنا میں نے سنا اتنا تم نے سنا، میں نے اپنے لیے سنا، تم اپنے لیے سنا۔ اب میں تمہیں ان کی چیزیں لکھ کے بھیجتا رہوں، میرا دماغ نہیں ہے اتنا، سمجھ گے، جو تیرا نہیں تو میرا بھی اتنا نہیں۔ میں نے بھی اپنے لیے قرآن مجید پڑھنا ہے، تم نے اپنے لیے پڑھنا ہے۔ کسی عالم کے پاس جاؤ، اس کو 200 روپیہ دو، اس کو یا عالم یا مدرسے کے طالب علم مجھے یہ دعا لکھ دیں، یہ 200 روپے ہدیہ قبول فرمائیں، وہ آپ کو لکھ دے گا۔ اٹھنا تو آپ نے ہے نہیں، کلک پر آپ چاہتے ہیں، جواب فوری مانگتے ہیں، نیٹ پر واٹس ایپ پر کر کے، محنت کی نہیں دین کے بارے میں، تو جو چیز محنت سے حاصل نہ ہو وہ چیز ضائع بھی ہو جاتی ہے اور ضائع کر بھی دی جاتی ہے۔ مال مفت، دل میں رحم، اپنے گھر میں ہڈیاں بھی چبا جاتے ہیں گوشت کی، ایک ایک بوٹی مائی دیتی سب کو۔ شادیوں پہ پہاڑوں کے پہاڑ بوٹیوں کے کھا کے کوئی ادھر پھینک لی، کوئی ادھر پھینک لی، آدھی آدھی بوتلیں چھوڑ جاتے ہیں۔ نان ایک بازار سے لاتے ہیں پورا چٹم کر کے، بعد میں اس کے اوپر کے تل بھی کھا جاتے ہیں کٹھے کر کے۔ یہ ہے مال مفت، دل میں رحم۔ باپ کی طرف سے جو کمائی آئی ہوتی ہے، بہت کم نسلوں کو دیکھا کہ وراثت سنبھالی ہے، ساری اڑ جاتی ہے۔ بیٹوں کی غفلت باپ کے مکان پر اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے بنایا نہیں ہوتا، اس لیے صفائی بھی نہیں کرتا، کوئی ٹوٹ جائے تو بلب نہیں لگاتا، اپنا بنائیں۔ ہم نے دیکھا ریپر پھینکا، ریپر بچے نے، وہ آدمی جو اپنے اٹھ کے تنکے کو دوہرا نہیں کرتا تھا، ہم نے دیکھا وہ ریپر بھی اٹھا رہا ہے، اپنے گھر کے باہر کی صفائی بھی کر رہا ہے۔ مجھے وہ بھی اس کا باپ بھی یاد آ گیا۔ اس کا باپ اس کو کہتا تھا ایسے کر لو، کہتا تھا ابا جی تو بولتے رہتے ہیں۔ یہ جو وراثت میں ملتی چیز فری میں، اس کی قدر قدر کوئی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا نبی کی بات پر اگر آپ نے ماننا ہے تو پہلا کام اس پر سنتے ہی عمل کرنا ہے۔
اب جو عمل نہیں کرتے ان کا سنو. فرمایا یہ جو پیغمبر ہیں ان سے تم منہ نہ موڑو، اپنی زندگی میں پیغمبر کی عمل کو اور اللہ کے قول کو داخل کر لو. تو داخل ہو گیا. یہاں پر فرمایا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور پیغمبر کی نافرمانی نہ کرو جب کہ تم سن رہے ہو. جب کہ تم سن رہے ہو، اس کا کیا مطلب؟ جب کہ تم سن رہے، سن تو رہیں، سن تو رہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہاں کلام عرب کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے تم سن رہے ہو. کس کو سن رہے ہو؟ کون سنا رہا ہے؟ نہ کرو نبی کی نافرمانی، اس کو، اس کے فعلوں کو، اللہ کے قولوں کو اپنی زندگی میں عمل پر لاؤ. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، فرمایا یہ رویے کے بارے میں فرمایا. یہ کیا کیا؟ یہ رویے کے بارے میں فرمایا. منافقوں کو، کمزور ایمان، مضبوط ایمان والوں کو فرمایا جب کہ تم رسول کو سن رہے ہوتے ہو، رسول کی موجودگی میں بھی تم گمراہ ہو جاؤ تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ رسول کو سن رہے ہو تم، رسول کی موجودگی میں بھی گمراہ ہو جاؤ، رسول کی موجودگی میں بھی کمزور ایمان ہو جائے، رسول کی موجودگی میں بھی نفاق رہے، تو فرمایا اب کوئی دنیا کی طاقت تم کو ایمان سے نواز نہیں سکتی اور ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتی. بتایا نبی کی اہمیت بتائی وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ میں، کہ رسول جب بتا رہا ہوتا ہے، رسول تو ایسے بتا رہا ہوتا ہے کہ ہر بات کے ذرے ذرے کو نکھار رہا ہوتا ہے، لفظ لفظ کو نکھار رہا ہوتا ہے، نقطے نقطے کو نکھار رہا ہوتا ہے. اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر تم منہ موڑ دو تو تم جیسا بدبخت کوئی نہیں ہے. رسول کی موجودگی میں فرمایا رات کے اندھیرے میں تو ٹھوکر سمجھ آتی ہے، لیکن دن کی روشنی میں ٹھوکر کھا کے گر جانا کہاں کا عقل کا تقاضا ہے. رسول ایک نور ہیں، روشنی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آدمی گمراہ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. رسول کے ہوتے ہوئے آدمی کہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. رسول کے اوپر بلاغ مبین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بلاغ مبین یہ ہوتا ہے کہ اتنا واضح کر دینا کہ دوسرے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑنا، سوال کی کوئی گنجائش ہی نہ رہ جائے. وہ کہ میں جو پوچھنا چاہتا تھا وہ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا سارا، اب مجھے ضرورت نہیں رہ گئی، اب دہرانا، سوال کرنا ابس ہے، خواہ مخواہ ہے. فرمایا انتم تسمعون، تم رسول سے سن رہے تھے، رسول کے ہوتے ہوئے تم نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، خدا سے تعلق توڑ لیا. تو سن لو اطاعت کا واحد ذریعہ ایک ہی ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے جو اطاعت آئے گی مانی جائے گی. کتنے ہی لوگ اچھے کام کرتے جائیں، چھوٹو رام، لالا لاجپت رام، ہاں جی، گلاب دیوی، مدر ٹریسا، گرو نانک، ہاں جی، گنگا رام، جو مرضی بنا دو، اللہ کو سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو چاہیے اپنا رسول. تم نے مانی ہی نہیں بات، میں نے کہا تھا اس کی ماننی، اب اس کو تو میں نے اتھارٹی دی نہیں، اس کو اتھارٹی دی نہیں. یہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے، یہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے، لیکن میری اطاعت اس کی بات ماننے میں ہے، اس کی ماننے میں نہیں ہے کہ مجھے ان کے ذریعے سے دین پتہ چلا تھا. اللہ نے فرمایا دین اس کے ذریعے سے دینا ہے جس کو ہم نے، اس کو جو ہم نے نبوت ہی دی
تم کیسے سمجھتے ہو کہ یہ قابل نبوت تھا؟ یہ تو تم نے سمجھا یہ قابل نبوت تھا تو تم نے مان لیا، تم نے تو اس کا مطلب میرے علم پہ کہا کہ اس کو نبوت اللہ کو دینی چاہیے تھی، اللہ نے دی نہیں، میں دیتا ہوں، اس کی بات مان کر، اس کی بات مان کر میں دیتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا شریک تو میرے سامنے آ گیا۔ یہ اس لیے نبی کو اللہ نے منوایا ہے، اللہ نے کہا چیک کیا نبی کے ذریعے سے کہ وہ جو نبی کی بات مان رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ نے فرمایا میری مان رہا ہوتا ہے، اس لیے نبوت کے ذریعے سے بھی چیک ہو گیا۔ آپ نے کہا میں اس کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا اس کی بنیادیں کیا ہیں کہ تم اس کو تو مانو گے اور اس کو نہیں مانو گے، اس کی بنیادیں بتاؤ کیا ہے۔ یہ ہے ایک تھوڑا سا اندر کی گہری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ فرمایا تم کیسے کہتے ہو کہ یہ سارے معاملے جو ہیں یہ اس طرح سے بہتر ہو جائیں گے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ فرمایا رسول جو ہے اس کی اطاعت اسی کی کرنی جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے قابل سمجھا تو اس کو رسول بنایا، اس کو قابل ہی نہیں سمجھا تو رسول نہیں بنایا۔ تو سمجھ کس کی بڑی ہے اور علم کس کا بڑا ہے؟ اللہ کا۔ اس میں کوئی عیب تھا تو اس کو رسول نہیں بنایا، اس میں کوئی خوبی تھی تو اس کو رسول بنایا۔ تم اس کی سارے دن رات کے واقف نہیں ہو، اللہ دونوں کے دن رات کا واقف ہے۔ اس لیے رسول جس کو بنایا جاتا ہے اس پہ بڑی باتیں ہیں، اسی مرضیوں کو سمجھ نہیں آتا ہم انہیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ اس کو خدا نے رسول نہیں بنایا، نہ نبی بنایا، اس کو بندوں نے بنایا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بنایا ہے، سمجھ گئے؟ تو جس کو بندوں نے بنایا ہے اس کا حشر اور نشر دیکھتے جائیں۔ 85 کتابیں تو اپنی حق میں لکھنی پڑ گئی، ہاں جی، کہ میں رسول ہوں، ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کسی رسول نے نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، اس کی 85 کتابیں لکھی۔ فرمایا اب اس کا ہوگا کیا؟ کمزور ایمان والے اور منافقوں نے کو یہ بات اس لیے پہنچائی گئی کہ دونوں پر گرفت فرمائی گئی، اور ان کو عام طور پر عام یا الذین آمنوا میں اس لیے گنا گیا کہ کہیں شرمندگی نہ ہو، اور اگر وہ ان کا اصلاح کا ارادہ ہے تو اصلاح کر لیں، اور باقی رہ گئے جو مضبوط ایمان کے لوگ جن کو اس میں اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے اپنا علم اور اپنا عمل پختہ اور کر لیتے ہیں۔ سادی سے پوچھا عقل کہاں سے لی؟ فرمایا احمقوں سے۔ انہوں نے کہا احمقوں سے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ان کا وہ کیسے؟ فرمایا جو وہ کرتے ہیں وہ میں کرتا نہیں، جو وہ کرتے ہیں وہ میں کرتا نہیں، اسی کا نام عقل ہے۔ پاگل جو کچھ کر رہا ہو تو اگر آپ بھی وہی کچھ کرنے لگ جائیں تو پھر آپ کیا ہوئے؟ پاگل۔ جو پاگل کر رہا ہے اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پاگل۔ سرے بازار کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، اپنے تھپڑ مار رہا ہے، ہاؤ ہو کے نعرے لگا رہا ہے، گندے کپڑے اور رال بہہ رہی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ پاگل جا رہا ہے۔ آپ بھی یہی کام کرنے لگ جائے تو کوئی اور آپ کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ کہ پاگل جا رہا ہے۔ تو فرمایا جب کہ تم رسول کی موجودگی میں دونوں کانوں سے نبی کی دعوت سن رہے ہو، حضور کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم لوگ گمراہ ہو جاؤ، ہاں جی،
مرشد اپنے کے پاس آتے اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ الٹے کام کر رہے ہیں، استاد جی کے ہوتے ہوئے اس سامنے ہی سوال غلط نکال رہے ہیں، تو بدبخت ہے وہ آدمی، ہے بدبخت ہے آدمی۔ فرمایا ان کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کہا قالوا سمینا، کہ ہم نے سنا۔ دعویٰ کافر کا کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے سمینا و اطاعنا، ہم نے سنا اور اطاعت بھی کی۔ اللہ نے فرمایا دعوے یہ ہیں، لیکن کام عمل میں کیا ہے؟ سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کر دی۔ آپ آج بھی دیکھ لے، آپ کے شاگرد جو پڑھاتے ہیں دیکھ لے، وہ سمینا تو کرتے ہیں لیکن گھر جا کے پھر پڑھتے نہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ عصینا۔ آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ استاد جی میں نے سن لیا ہے، میں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا، پھر عمل نظر نہیں آتا، پھر عمل نہیں نظر آتا۔ میں نے ایک آدمی نے مجھے فون کیا، اب وطیرہ ہو گیا نا فیس بک پہ، اب یہ بھی ایک دو بے ایمانیاں چلی ہیں۔ ایک بے ایمانی چلی ہے فیس بک پہ کہ آپ کے پیج کو ایک آدمی سنتا رہتا ہے، ڈیلی اس پہ پوسٹنگ کرتا ہے، کمنٹس پاس کرتا ہے، 6 مہینے کرنے کے بعد اس شخصیت سے رابطہ کرتا ہے، اس سے کہتا ہے میرے بڑے برے حالات ہیں، مجھے 50,000 20,000 30,000 روپیہ مجھے دے دیں، میرے ساتھ جو حادثات ہو رہے ہیں، میں تو آپ کے پیج پہ ڈیلی ہوتا ہوں، مجھ پہ یقین کریں، میرے قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہ بھی بے ایمانیاں چل پڑی ہیں۔ اب دیکھتے جائیں دنیا میں کیسے کیسے تیز لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک نے مجھ سے رابطہ کیا، استاد جی میرے گھر میں آگ لگتی ہے، میرے بچے ایسے ہوتے ہیں، میرے ویسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ ساری باتیں سنی میں نے اس کی، تو وہ جی میں نے کہا اچھا میں تمہیں کچھ دم درود اور چیزیں بتاتا ہوں، تم وہ پڑھا کرو۔ میں یہ بھی نہیں پڑھ سکتا، میں ان پڑھ ہوں۔ لوگ آگے شروع کر دیتے نا، بہانے بازی تو آپ کو پتہ ہے اتنی تیز ہے یہ قوم، جھوٹ بولنے میں بہانے۔ جس کو بہانہ بنانا آتا ہے نا وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار رہے، وہ پکا جہنمی ہے۔ جھوٹ کی بدترین قسم کا نام بہانہ ہے۔ یہ نہ کہ میں وہاں سے بہانہ بنا کے وقتی طور پہ استاد کو مطمئن کر کے آ گیا، میں نے کہا مان نہیں۔ وہ اپنے لیے جہنم خرید چکا ہے، بس مرنے کے بعد اس نے جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو کہتا جی میں نے ایسے ایسے، میں نے کہا آپ صوفی اقبال صاحب کے پاس اسلام آباد جائیں تو اس سے علاج کرا لیں، اور یہ کہ ٹھیک ہے جی۔ میں پھر 6 مہینے بعد فون آ گیا، وہ جی میں جی آپ کا ایک فالوور ہوں کسی اور نمبر سے، میں سنتا ہوں آپ کو اور میرے گھر میں مسئلہ ہے۔ میں کہا تم وہی نہیں ہو، او عارف والے سے اور ادھر سے، تم گئے تھے صوفی کے پاس؟ کہتا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا استاد جی کا حافظہ کمزور ہے کافی، ٹھیک ہے، تو میں نے گئے تھے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا میں تمہیں کہا تھا جاؤ۔ وہ استاد جی پھر وہی بند کرو ٹیلی فون۔ میں نے کہا الو کا پٹھا، بلاک، ٹھیک ہے۔ یہاں چکر دینے کے لیے نہ ہو، کسی اور جگہ پہ جاؤ جس میں تمہارے لوگ چکر میں آ جائیں۔ یہاں مرشد نے کئی استادوں سے پڑھ رکھا ہے، تو میں کلام الہی کو سمجھتا ہوں، سمجھ۔ فرمایا سمینا و اطعنا، بہانے بنا، سامنے کہتے ہیں اطعنا، بعد میں کرتے کیا ہے؟ عمل میں عصینا، نافرمانی۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی طرح نہ ہو جانا۔ کن کی طرح؟ یہودیوں کی طرح۔ یہودی کہتے تھے سمینا و اطعنا، بعد میں سمینا و عصینا۔ فرمایا یہود کی طرح نہ ہو جاؤ، اتباع رسول کرو، اتباع یہود نہ کرو۔ اتباع انعمت علیہم کرو، اتباع غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کرو۔ رسول وہ ہے جس پر انعام ہے،
رسول وہ ہے جس پر انعام ہے. فرمایا رسول پر کی اطاعت میں آؤ، رسول سے باہر نہ اطاعت میں جاؤ. فرمایا اللہ نے کہ تم اتباع یہود میں رہ کر جیسی ذلت ان کو ملی ہے ویسی پھر تم کو ملے گی. پھر اللہ کو نہ کہنا، پھر اللہ کو نہ کہنا. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ یہود جاتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، ٹھیک ہے، بیٹھ کے سننا، نبی کو ایسے شو کرنا بھی جیسے ساری سمجھ انہی کو آ رہی ہے، اور ایسا سنا کے غور سے کہ نبی سوچتے تھے کہ یہ جا کے اب اطاعت میں خیر ہی کر دے گا، اور وہ سنتے ہیں، سننے کے بعد چلے جاتے ہیں. میرے بھی بہت سارے لسنرز ہیں، انہوں نے ایک کام رکھا ہوا سننے والا، وہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد اتنا سا اثر بھی نہیں لیتے، اتنا سا اثر بھی نہیں لیتے کسی حوالے سے بھی. کوئی ایک نہیں ہے ان کے اندر بیماری، کئی ان کو روگ لگے ہوئے ان کے دلوں کو، کئی دلوں کو روگ لگے. سننے کے بعد اہم چیز اس پر عمل کرنا ہے، اس کا ریئیکشن دینا ہے. آپ اپنی استاد مرشد سے کچھ لیتے ہیں تو آگے سے کچھ ریئیکشن دیں، عمل کر کے آئیں، اسے بتائیں. مجھے ایک نوجوان نے کل بتایا کہ آپ کے کہنے پر میں نے روزے اور سب چیزیں رکھی، تو ریئیکشن آیا، دل خوش ہوا کہ واقعی یار اس نے اپنا عشرہ جو ہے گوایا نہیں. 9 روزے، 1 قرآن مجید، تہجدیں، اذکار. کہتا کچھ نہ پوچھیں، سپاہی ہوں. کہتا میں استاد جی میں سپاہی ہوں، سارا دن کام کرتا ہوں، تھک کے چور ہو جاتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں میں نہیں. دعا کرنے میرا اللہ، پہلے میں حج عمرے کا شوقین نہیں تھا، آپ کا سن سن کے ایسا ہو. فرمایا اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. کیا مطلب اس کا؟ فرمایا دیکھ لیں اب اللہ کی ناراضگی اس میں کتنی ہے. فرمایا کہ تم بہرے اور گونگے ہو گئے ہو. بہرے اس طرح کہ رسول کی بات کی سنی انسنی کر رہے ہو، اور گونگے اس طرح کہ حق کی تائید ہی نہیں کر رہے. نہ حق سنتے ہو نہ حق کی تائید کرتے ہو. گونگا بھی ہے اور کیا ہے، بہرا بھی ہے. یہ منہ سے تائید بھی نہیں کرتا حق کا. یہودی یہی تھے نا، سنتے بھی نہیں تھے، ہم نہیں سنتے تمہارا کلام، اور حق کی تائید نہیں. تو تم نے جب عقل و فہم سے کام نہیں لیا تو تم جانور ہو گئے. تو مشرکین سنتے ہی نہیں تھے اور یہود حق کی تائید کرتے نہیں تھے. تو گونگے کون ہو گئے؟ یہود. اور بہرے کون ہو گئے؟ مشرکین. اب کون بتائے گا کہ اس میں گونگوں سے مراد کون ہے؟ کون بتائے گا؟ فرمایا انسان کی جو اصل وصف ہے وہ ہے دیکھنا اور سننا، لیکن اس سے بھی جو اصلی وصف ہے دیکھنے سننے کے بعد پورا پورا غور و فکر کر کے سمجھنا، یہ ہے. فرمایا جانور بھی جو ہیں وہ بھی اپنی جبلت پر رہتے ہوئے اپنے موقع محل کے حساب سے کوئی اچھا مظاہرہ کر جاتے ہیں، لیکن تم جانوروں سے بھی اگلی کوئی چیز ہو جو بدترین ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ 4 ٹانگوں پہ چل رہے ہیں اور تم 2 پہ چل رہے ہو. تو 2 ٹانگوں پر چلتا پھرتا عقل و فہم سے آری جانوروں سے بھی بدتر ہے. وہ بھی
سدھائے جائیں اور مارے جائیں تو دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ تم نے اپنی ساری انسانی خصوصیات کھو دیں اور شیطان خصلت بن گئے۔ کیا بن گئے؟ جبکہ میں نے تم کو وہ خصوصیات دی تھی کہ جن کے استعمال کرنے سے تم اتنا عروج پکڑتے کہ مثل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک جاتے۔ ادھر تک جاتے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لیکن تم نے پھر ہماری ان خوبیوں اور اس انسانیت کو سمجھا نہیں، اپنے کالے کرتوتوں کو اور اپنی فطرت کو مسخ کر کے کیا بن گئے؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اسفل سافلین۔ تو تم اپنی ہستی میں ہم نے جو بنائی تھی وہ انتہائی عروج کی تھی، اور تم نے اپنی ہستی کو ایسا بنایا کہ پستی میں گر گئے ہستی کو لے کر، اور انتہائی ذلت کے گھڑوں میں ہو۔ تم نے یہ کس قسم کے انسان ہو؟ پھر فرمایا کہ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ عقل جیسا قیمتی پرزہ تم کو دیا تھا، تم نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ الذین لا یعقلون، اللہ کہتے ہیں انہوں نے عقل استعمال ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جیسے ایک طالب علم جب فیل ہو جاتا ہے تو اس کے بستے کی تلاشی لی جاتی ہے، تو جب اس کے بستے کو کھولتے ہیں تو اندر سے اجلی اجلی صاف ستھری کتابیں نکلتی ہیں جی، جیسے پہلے دن لے کے رکھی تھی ویسے ہی اس مبارک کتابوں کو اندر رکھا، بستے کو اوپر سے زپ لگائی اور پھر بستے کو وہاں رکھ دیا۔ جب فیل ہوا بستہ شریف کو باہر نکالا گیا، زپ کھول لی، اجلی اجلی کتابیں، صاف صاف کاپیاں، صرف اوپر نام لکھا تھا، نام ضیاء الحق، کلاس پنجم، گورنمنٹ صابریہ سراجیہ ہائی سکول، جی آگے سارا کچھ فیل۔ کیوں ضیاء؟ ایسے بھی طالب علم ہوتے ہیں؟ چلو رؤف ٹپادر میں سمجھ گئے؟ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں نالائق طالب علموں کو، ایک کاپی خراب نہیں ان کی ہوتی، نئی ربطیں پینسلیں وہیں پہ۔ یہ وہ طالب علم، ہم بھی وہ طالب علم ہیں کہ ہم نے اپنے عقل و شعور کو استعمال ہی نہیں کیا، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ شرک جیسے کس گڑھے میں گر رہا ہوں۔ میں اپنے انسانوں کے ہاتھ کا بنی ہوئی قبروں کو پوج رہا ہوں، میں اپنے ہی جیسے انسان کے آگے سجدہ ریز ہوں، میں اپنے ہی جیسے انسان سے بھیک مانگتا ہوں، سوال کر رہا ہوں، میرے اپنے ہی جیسا مجبور اور محتاج انسان کے ساتھ میں نے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کو جوڑ رکھا ہے کہ یہ میری ضرورتیں پوری کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی خوشامد چاپلوسی اس کے نیچے بچھتا ہے کہ اس کے بغیر میرے کام۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے انسان کا پستیوں میں گر جانا، یہ اس کا فرمایا اس نے عقل سے کام ہی نہیں لیا، جیسے اس نالائق طالب علم نے کتابوں سے کام نہیں لیا، کتابوں سے کام نہیں لیا۔ یہ ہے وہ آدمی ہاتھ میں ٹارچ ہے اور بند کی ہوئی ہے، اور جہاں جگہ جگہ گڑھے ہیں وہاں اندھا دھند گھوڑا دوڑا رہا ہے، تو پھر کسی میں گر کے مرے گا ہی نا۔ فرمایا قصور پہلا کیا بتایا؟ لا یسمعون، دوسرا کیا
قصور بتایا؟ لا یاقلون، 2 قصور بتائے، فرمایا یہ سنتے سناتے ہی نہیں، فرمایا یہ عقل بھی نہیں کرتے. 2 چیزیں بتائیں، سننا اور عقل. عظیم بیل ہوئی ہے، ادھر سے چلے جاؤ. بھائی دیکھو کون آیا. جو چیزیں ہوں گی ان کو پنکھے کے نیچے رکھوا لینا. فرمایا آگے سنیں، اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ انہیں ضرور سننے دیتا، ضرور سنواتا، لیکن ان کو بغیر بھلائی کے بھی اگر سنواتا تو پھر بھی وہ منہ پھیر جاتے. یہ ایک چیز سمجھنے کی اس میں یہ بڑی قیمتی ہے. یہ آیت اس طرح آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے علماء اس کو پھر نا، مولانا صاحب نے بھی مجھے اس کے بارے میں کہیں گئے تھے عدالتوں میں تو واپس آئے تو پھر انہوں نے مجھ سے بات کی، آگے بھی آئی اس میں بھی بات کی. تو فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا اگر ان میں کوئی اللہ صلاحیت دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بھی دیتا. چلو آپ کہتے اللہ زبردستی ان کو سنوا دے، اگر نہیں بھی ان کے اندر کوئی خوبی. ماننے کی یہاں اصل چیز یہ ہے کہ یہاں ماننے سے، یہاں سننے سے مراد ماننا ہے، ٹھیک ہے نا. سننے سے مراد یہ سننا نہیں جو آپ، تو سننے سے مراد ماننا ہے کہ اگر اللہ نے ان کے اندر ماننے کی کوئی صلاحیت، کوئی خوبی، کوئی ان کے اندر اللہ نے طلب حق کی جستجو رکھی، کوئی پاتا کہ ان کو حق کی طلب ہے، تو اللہ ان کو توفیق کیوں نہ دیتا. اللہ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی فکر ہی کو تباہ کر لیا، اپنی فطرت کو مسخ کر لیا، اپنی فطرت کو مسخ کر لیا. تو فرمایا کہ یہ ایک شبہ لوگوں کے اندر کا اس کا جواب دیا جو لوگوں کے اندر شبہ اٹھ سکتا تھا. اس کو کہتے ہیں دفع دخل مقدر. دفع دخل مقدر یہ منطق کی اصطلاح ہے کہ ایک ایسے شبے کا ازالہ کر دینا کہ جس سے وہ آدمی شبے کے اندر ہو، شبے کا ازالہ کرنا کہ جس سے وہ آدمی شبے کے اندر ہو اور وہ بات سن رہا ہو اور اس کو شبہ پڑ جائے. کیا ہو؟ بات سن رہا ہو اور اس کو شبہ پڑ جائے. فرمایا ابھی شبے کا ازالہ ہوتا ہے، میرے ذہن میں آ جائے. مولانا اسحاق صاحب میں یہ خوبی تھی، وہ چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ اس کو شبہ ہو گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ شیعہ حضرات جو ہیں آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں نا ایک آیت، وہ اگلی بھی جو ہے نا آیتیں کہ اللہ نور سے نکالتا ہے اور جو طاغوت کی وہ ان 2 آیتوں کو بھی آیت الکرسی میں شامل کرتے ہیں. مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا. تو ایک شیعہ عالم نے مولانا صاحب کے سامنے کہا جیسا کہ آیت الکرسی میں یہ آتا ہے، تو میں نے کہا آیت الکرسی میں میرے چہرے پہ ایسے ایک نا رنگت سی بدری ہلکی سی، کوئی میں نے عجب اظہار نہیں کیا، ایسے میں نے ہلکا سا کیا، ایک دم سے مولانا صاحب کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑی تو وہ اسے روک کے کہتے ہیں اے شیعہ کہتے ہیں وہ بھی 2 آیتاں بھی شامل ہیں. اگر استاد ایداں دا بھی نہ ہوئے تو پھر تسی مینوں کہنے تو کشف کرنا، میں تواڈے شکلاں دیکھنا دن رات بھی انہاں شکلاں شریفاں تے لکھیا کی آ. یہ اس ٹائم ایتھے تو بیٹھے پر حاضر کتے ہور ہے. انہیں دکان تے جانا، انہیں لیلا کرنا، انہیں اتھے جانا، یہ ویلا وا، یہ کہنا میں بیٹھنا وا، آ کہنا مینوں جان چھڈ میں جاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں یہ خوبی بہت زیادہ تھی.
ان کے لشکر میں کئی طرح کے لوگ تھے. پھر حضرت علی کی ایسی بات کرتے تھے کہ سب کی طبیعت سیٹ ہو جاتی تھی اپنی جگہ پہ. یہ بات کرنا بات کی کرنے کی صلاحیت کی انتہا ہے. اس لیے اللہ نے موقع پہ دیکھا کہ یہ کہتے چلو جی اللہ نو زبردستی سنا دے. جے وہ نہیں سنن دی صلاحیت نہیں طلب منن دی تے اللہ زبردستی وچ کہ کہتے ہیں یا اللہ تو مجھے جو ہے نا ایسا انسان بناتا کہ میں کبھی گناہ ہی نہ کرتا. اللہ نے کہا چودھری ادھا دا ہی بنایا سی, تو کہڑا شروع تو گناہ وچ ماں دے ٹھڈ چ ہی زنا کرنا شروع ہو گیا جی, شراب پیندا نکل رہا, بوتل ہاتھ پڑی تو جناب ہوری باہر آ رہے ہیں. ادھا دا ہی بنایا سی, معصوم بھولا پالا سیدھا سادہ ہے. یہ جناب ہوراں نے آپ ہی پنگے لے لے دا تھاں بتھاں آپ ہی طرح طرح دیا مجلسہ جوان دی اپنی تیری جوانی ٹکری سی. اللہ میاں تے عفت بی بی بنائی سی, سمجھنا. یہ جڑی ہن عفت بی بی آپ ہی تھاں بتھاں عزتاں بیچنی پھر دی ہے, یہ میں نہیں بنائی, یہ تسی یہ شخصیت تسی آپ بنائی. کوئی سمجھ میں آئی؟ آپ کے بھی دل میں آتا ہوگا کہ میں نیک ہی ہوتا ہے, فرشتہ ہی ہوتا. اللہ کہتا سی فرشتہ ہی جو پیدا آیا سی اسمان تو. اے پوچھ لو جا کے سارے تیرے ماپے کہتے نک پونجدا چاج نہیں سی. ہاں جی, آپ اپنی معصومیت کے دور کو یاد کر کر کے روتے میں کتنا بھولا بھالا تھا. پھر آگے بتاؤں کیا کہتے مجھے وقت نے ایسا کر دیا, وقت نے. اللہ نے نا فریب نفس نے. سب کچھ پتا تھا تجھے. پہلا گناہ جب تیری جھجک اتری ہے نا تو خوف میں مبتلا تھا کہ میں یہ گناہ کروں کہ نہ کروں. تو وہ کیا تھا؟ وہ فرشتہ صفت کا وہ پردہ تھا جو ہم نے تیرے اور گناہ کے درمیان میں, تو نے اپنی خواہش کی چھری سے اس کو کاٹا, پھر گناہ میں داخل ہو گیا. پھر گناہ میں داخل ہو گیا. تو نے اپنی پاکیزگی کے دروازے کو توڑا اور گندگی میں داخل ہو گیا. ہم نے تیرے اور گناہ کے درمیان میں پردے رکھے تھے, پر تیری خواہش ہی ایسی تھی کہ تو اپنی لذتوں کی خاطر اس چیز کو توڑتا گیا, پھاڑتا گیا, سار کرتا گیا. اس کا سب سے عملی نمونہ ایک ہی ہوتا ہے, باقی تو چھوٹے گناہ ہیں. زنا جو ہوتا ہے یہ اس لیے اس کی مثال دیتا ہوں کہ ابن آدم کی اسے جان نہیں چھوٹتی. تو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ پاک تھے, انہوں نے گندے کام کرنے کا آغاز کیا تھا, تو ذرا سوچیں کہ اس وقت ان کے دل کی دھڑکن کیا کہہ رہی تھی, وہ کس خوف میں مبتلا تھے, وہ خوف کہاں سے آیا تھا, وہ ودیت کس نے کیا تھا, وہ خوف گفٹ کس نے کیا تھا, وہ جھجک کس نے آپ کے اندر ڈالی تھی. تو یہ پردے اللہ نے معصومیت کے تم پر ڈالے تھے, پر جناب ہوروں کو جوان ہونے کا بہت شوق تھا. سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے ذرا تو میری بھی زلفیں سوار دے. جناب کی زلفیں سوری ہوئی نہیں تھی, سواری گئی ہیں. گناہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو باقاعدہ آمادہ کیا ہے. آپ نے خود ہی موبائل لے کے, انٹرنیٹ لے کے, اس کی ایک دو سے ویب سائٹ پوچھ کے خود کھولی ہے. اللہ نے آپ کے ہزار بند کو کسی کو شیطان کو بھیج کے نہیں کھلوایا تھا, جناب انہوں نے آپ ہی کھولا ہے. کپڑے حضرت نے آپ اتارے ہیں, لڑکی ہائر آپ کی ہے, پلان جناب نے خود بنائے ہیں. شیشے میں اتارتے وقت مجھ سے پوچھا تھا, توبہ کرتے وقت ہم سے پوچھتے ہیں, گناہ کرتے وقت اپنے آپ سے پوچھتے ہیں. پہلا مرشد خود اپنا خود گناہ میں, اور نیکی کے وقت مجھے مزہ نہیں آ رہا نمازوں میں.
میں ٹھیکا لیا تیریاں نمازاں دے وچ تینوں مزہ دواں؟ ہاں میرے پاس تو ایسے گلے لے کے تھے، وسوسے بہت آندے ہیں، عبادت چ مزہ نہیں آندا ہے جی، اور وسوسے عبادت میں کیا ہے بہت آتے ہیں، کوئی علاج بتائیں؟ اچھا، اور گناہ چ مزہ بھی آندا تے وسوسہ بھی نہیں آندا۔ گناہ کرتے وقت وسوسہ آیا کبھی کہ نہ کر، یہ تو بالکل اللہ نے تینوں کیا وہ دے وچ پلان یہ ایسے کلیئر ہوندا پورا پلان۔ اللہ نے کہا اگر ان کے اندر کوئی خوبی اللہ کے علم میں ہوتی، اللہ تیرے اللہ کے علم میں ہر شے ہے، تو اللہ ان کو توفیق دیتا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ زبردستی ان کو سنوا دے، زبردستی ان کو منوا دے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے ہم چاہتے تو زبردستی انسانوں اور جنوں کے دلوں میں ایمان داخل کر دیتے، مگر تیرا خدا کہتا ہے پھر آزمائش کیا ہوتی، آزمائش کیا ہوتی؟ اور آزمائش بھی اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کہتا ہے کہ تو نے اپنے فعلوں سے خود ماننا ہے کہ میں قابل جہنم ہوں، تم پر تمہارا اپنا پن ظاہر کرنا ہے کہ تم اپنے پن سے اپنے آپ پر خود ظاہر ہو جاؤ کہ میں واقعی قابل جہنم ہوں۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے تم قابل جہنم ہو، لیکن تم چونکہ جھوٹے ہو اور تم شور نہ مچا دو کہیں حشر میں کہ میں قابل جہنم نہیں، اس لیے آپ مجھے نہ پھینکیں، کیونکہ انسان انکار کرے گا، اللہ کہے گا گناہ کیے، کہے گا ایک بھی نہیں کیا، ہے کوئی گواہ؟ اس لیے کہا ہم گواہ کو بھی لائیں گے، پھر تیرے ہاتھ پیر تیرے گواہیاں دیں گے۔ یہ وجوہات ہیں، اتنا جھوٹا ہے کہ حشر کے دن بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انسان جھوٹ بولے گا، اتنا دلیر ہے گناہ کرنے پر۔ فرشتے دیکھ کے، جنت جہنم دیکھ کے، دوبارہ زندہ ہو کے بھی کہے گا، نبیوں ولیوں کو دیکھیں بندہ جب آ جائے نا کسی بات پر تو بندہ تو ہر قسم کی گواہی کو جھٹلا دیتا ہے۔ یہ قیامت کا دن تو جبر کا دن ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ ہم نے نہیں 9 مئی کرایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ وہ پھر جبر والے آ گئے، انہوں نے کیسی دس دیں تو کرایا کہ نہیں کرایا۔ آدمی کی جھوٹ بولنے کی 114 جھوٹ، ہاں جی، اب تو 214 ہو گئے، ہاں جی، یہ ہے بندہ جھوٹ بولتا۔ اللہ پناہ دے۔ ہٹ درمی انتہا کی، ابو جہل ہٹ درم تھا، یا اللہ کر دے فیصلہ بدر میں، اللہ نے کہا پھر ہو جو فیصلہ بدر میں۔ اس کو اپنے حق پر یقین تھا کہ میں حق پر۔ یہ بہت بڑا کفر ہے، یہ اس سے جان نہیں چھوٹتی۔ تو فرمایا یہ کہتے کہ اگر سوچنے سمجھنے پر ہی انسانیت کا انحصار ہے اللہ، تو اللہ کو اس قدر یہ محرومی جو ہے سمن بکمن اتنی بری لگتی ہے، ناپسند ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ جانور بن جاتا ہے، تو اللہ اپنی قدرت سے ان کے کان کھول کیوں نہیں دیتا اور ان کی عقلوں پر پردے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ یہ میرا جواب ہے۔ کس کا جواب ہے؟ یہ کاشف کا سوال ہے اور اللہ کا آگے جواب ہے۔ آپ کا ادھر تک نہیں جانا تھا کیونکہ آپ منطقی نہیں ہیں، ہم الٹے دماغ کے لوگ ہیں، تو ہم آگے سے کہتے ہیں پھر اللہ ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ ایسے ایسے سوال کرو، لا جواب کر دو اگلے کو۔ اللہ نے کہا تیرا بھی علاج ہے کاشف۔ سرکش عقلوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ کس کا علاج کیا جا رہا ہے؟ بغاوتوں کا، سرکش بغاوتوں کا علاج کیا، سرکش دلوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے جو یہ بات کہی کہ اللہ اپنی قدرت کو حرکت میں لا کر کان کیوں نہیں کھول دیتا پھر ہمارے، اور آنکھوں پر پڑے پردے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ تقریر کسی کافر ظالم کی ہوئی ہوگی، اللہ نے نقل کی ہے اس میں، اس کا نام نہیں لیا، اس کا جواب دیا۔ کیا دیا؟ جواب دیا۔ فرمایا اعتراض کسی نے اندر بیٹھ کے یہودی نے کیا ہوگا، پچھو اس صفے ساڑھے ہوں ایڈا ہی انہوں کا رب آ
تے ساڈے کن کیوں نہیں کھول دیندا چودھری، تے میری عقل تے پے پردے نوں لا کیوں نہیں دیندا ہے؟ سلطان رہی دے ڈائلاگ ادھر نے مصطفیٰ قریشی ماردا ہے، وہ پھر سلطان رہی آ جاندا لاؤن پردہ بھی تے وہ بھی سمجھدا نا۔ یہ آپس میں بیٹھے باتیں کرتے، اللہ کو ہے ہر بات کا علم، اللہ نے پھر اس کے سوال نقل کیے بغیر ڈائریکٹ جواب دفع دخل دار مقدر جو ہے وہ یہ کر دیا۔ فرمایا اگر ان لوگوں کے اندر صلاحیت پاتا تو انہیں سمجھنے سننے کی توفیق دیتا، صلاحیت ان کے اندر تھی نہیں اس لیے توفیق ہوئی نہیں۔ فرمایا ہمارا قانون قدرت یہ ہے کہ انسان کے اندر ہم نے خیر و شر کی پہچان کی صلاحیت رکھ دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جو لوگ اس صلاحیت کو کام میں لاتے ہیں ان کو مزید ہدایت مل جاتی ہے، اور وہ درجہ با درجہ آئے دن ترقی کرتے 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 متقی، پرہیزگار، صدیقین، شہداء بلندیوں پہ جا چلتے دن بہ دن، سٹیپ بائی سٹیپ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں صالحین ہوں، اب اس کو شہداء کا شوق ہو گیا، اس سے کہا میں جیسے کہتا ہے میں 17ویں گریڈ کا ہوں، 18ویں کا بنوں، اب 19ویں کا بنوں۔ گریڈ ہے اللہ کے پاس، وہ دن رات ترقیاں، نمازیں، دنیا چھوڑتا جاتا ہے، ترک کرتا جاتا ہے، وہ ادھر ہی کھڑا ہوا نہیں، وہی چال بڈھنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا اور اس کے دوسری طرف برعکس کیا ہوتا اپوزٹ، کہ اللہ نے جن کو یہ فطری صلاحیت دی تھی وہ ضائع کرتے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں ان کو میں مزید ہدایت تو ملنے سے رہی، انہوں تو پہلی ضائع کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جو ملازم ایک پیسے میں چور ثابت ہو گیا ہے اس کو 1,00,000 روپے کی ضمانت کیسے دے دیں؟ اور بولدا نہیں کامران ہے، جو ملازم ایک پیسے پہ چور ہو جائے اس کو لاکھوں کی ضمانت آپ دے جائیں۔ فرمایا اگر ان میں طلب حق کی خوبی ہوتی تو توفیق بھی دیتا، کیونکہ ان کا اعتقاد طلب حق والا تھا ہی نہیں، تو اللہ نے ان کے اعتقاد کی بنا پر ہی ان کو نوازنا تھا، اعتقاد تھا نہیں اس لیے نوازا نہیں، وہ بے پرواہ تھے، اللہ نے ان کو اس بے پرواہی میں زبردستی کیوں سنائے، ان کو کیوں سنائے؟ فرمایا اور اگر زبردستی، آگے کیا فرمایا، لیکن بھلائی کے بغیر بھی اللہ ان کو سنوا دے، تو فرمایا اگر اس صلاحیت کے بغیر ان کو زبردستی ان کے اندر اللہ پاک ڈال دیتے یہ بات، تو وہ بات ان کو فائدہ نہ دیتی، جاڑی نہیں لگنی تھی ادھر۔ فرمایا اللہ ان کو یہ کرتا تو ان کی طبیعت نہیں ادھر نہیں آنا۔ جانتا ہوں خوب ثواب اطاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، غالب جانتا ہوں خوب ثواب اطاعت و زہد، کہتا مجھے پتا ہے بڑا ثواب ملنا ہے، آخرت میں اجر ملنا ہے، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ شراب کا مزہ ہی اپنا ہے، ناچ گانے کا، رنگ روپ کا، رنڈیاں کنجریاں شاہی محل ناچ رہی ہیں، ادھر شراب چل رہی ہے، جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ پتا تھا اگر اس اللہ کی مان کر اس کو سجدہ کر دیا تو درجے بڑھ جائیں گے، پر اتنا شیطان تھا، جانتا تھا کہ اجر ہوگا، جانتا تھا کہ اطاعت کے فائدے ہوں گے، پر سجدہ نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے ان شیطان صفتوں کو زبردستی بھی اگر اللہ سنا دیتا، ان کے کانوں کے اندر گسیڑ دیتا، ان کے دماغوں کے اندر یہ بٹھا دیتا، تو فرمایا کیا کرتے؟ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَا تَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ،
تو وہ پھر بھی خدا کے ساتھ بے رخی کے ساتھ منہ موڑ جاتے، بے رخی کے ساتھ منہ موڑ جاتے۔ فرمایا حق پرستی والا ان کے اندر جذبہ نہیں تھا، اگر انہیں زبردستی جنگ پر ہم بھیج بھی دیں تو یہ بھاگ ہی آئیں گے، انہوں تو جا کے جنگ نہیں لڑنی۔ آپ فوجی کو لباس لبوس پہن کے ہاتھ میں گن پکڑا کے ان کو چلو جی جنگ لڑن جاؤ، اب چلانی تو اسی نے بندوق ہے، تو جو کہتا میں نے جنگ پہ جانا ہی نہیں، بجائے اس کے کہ آپ بھیج کے اوروں کے بھی دل خراب کریں، یہ وہاں جا کے ذوف ارادہ کا مریض اور جوش کے بعد جمود والا مریض۔ مولانا مودودی نے کتاب لکھی تھی، اٹھے حق کی حق ہے، حق کی حق ہے، گلیاں پھر لو محلیاں پھر جاؤ، مڑ کے نہ گلی چ نظر آؤ، نہ محلے چ، نہ مسیتے کتے بھی نظر نہیں آ رہے، کتنے وہ کہندے اتنے سافٹ ویئر ہاؤس بنا لیا، اتنے بیٹھے ہوں، اتنے ٹک 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 کما رہے، کھا رہے، پی رہے، ہاں جی، نوکریاں کر رہے ہیں، استاد بن کے دکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے دین کو کرتے تو آج عروج پاتے۔ میرے کچھ اسٹوڈنٹ تھے، ان کو میں نے شروع میں پڑھایا تو ان کو میں نے کہا کہ تم میرے تیار کردہ ہو، ایک آنے والے وقت میں تم بلندیوں پہ جاؤ گے۔ تو انہوں نے نا 15 20 ہزار والی 10 ہزار والی نوکریاں کرنی پسند کی۔ اللہ نے ان کو چنا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہم نے وہ نوکریاں کرنی۔ وہ آج ذلیل ہو رہے پوری دنیا میں، بھوکے ننگے، وہی گھر چھوٹے چھوٹے ڈربوں میں رہتے ہیں۔ ڈربوں میں کس میں؟ جیسے کتے نہیں رہتے، ڈبے میں بند کر دی جاتا، کہتے ہیں ہمیں ترقی کرنی ہے، چلو کما کے ان ڈربوں سے نکل کے کوئی محل کوٹھیاں ہوتی 20 سال کے اندر، میں جاتا، وہ کہتے استاد جی دیکھا ہم نے دنیا پڑھی، کتنے فائدے ہمیں ہوئے، ذلیل و رسوا، بیویوں کو طلاقیں ہو گئیں، بچے لے گئیں، وہ چھوڑ گئے، اب وہ مسجد تک جاتے ہیں، ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا، ان کا علم ان کے کسی کام نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے انتخاب ہی نہیں کیا حق کا۔ تو جو انتخاب حق کا نہیں کرتا تو حق کو کیا پڑی ہے کہ اس کے اوپر زبردستی مسلط ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اس کی وجہ، فرمایا ان کی طبیعتیں ایسی ہیں کہ بالکل جیسے ایک فاسد میدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کتنی اچھی غذا آپ زبردست کی اس کے حلق سے اتار دیں اور دوائی اتار دیں اور خمیرہ اتار دیں، وہ الٹی کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ جو کہتے کھایا پیا تھا استاد جی سارا ہی نکل گیا، دوائی بھی اندر نہیں رہتی۔ اب دوائی بھی کہتے بس ہوئی ہوں تو دوائی بھی اندر نہیں جا رہی۔ جب دوائی نہ اندر جا رہی ہو، آپ کو لگے کہ آپ اس طرح میں ہیں، قائد صاحب کے 20 25 30 سال کی رفاقت، خطبے، دم درود، یہ وہ کتابیں، ترجمے قرآن، آپ سمجھ لیں آپ آخری مریض ہیں۔ اب اللہ ہی چاہے تو چاہے، بندوں کی چاہت ختم ہو چکی ہے، سمجھ گئے؟ فرمایا ایک صحیح پودا اپنی ذات میں کتنا ہی تندرست کیوں نہ ہو، لیکن اگر زمین ہی زرخیز نہیں تو بنجر زمین میں عمدہ سے عمدہ پودا بھی لگا دو گے، چند روز وہ اپنی ذاتی صلاحیتوں پر تو زندہ رہے گا، لیکن زمین کے اندر کے مزاج کی وجہ سے جب اس کو غذا نہیں ملے گی وہ سوکھ جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ چند دن تو وہ رہ سکتا ہے، سوکھ جائے گا۔ تو فرمایا نیکی اور ہدایت کا بیج بھی ایسا ہی ہے۔ نیکی اور، اگر آدمی کی فطرت صالح ہو تو اس کے اندر اچھی صلاحیتیں ہوں تو فطرت باہر سے نیند اس کے اندر بیج ڈالے، مرشد کسی بات پر اس کو بتائے، اگر آپ کے ارادے پکے سچے ہیں طبیعت ہے صالح، جڑ پکڑ جائے گی۔ الف اللہ چمبیلی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ آگے پھر کیا ہوا؟ کہتا بوٹی مرشد نے لگائی تھی۔ کیا کیا؟ بوٹی کس نے لگائی؟ مرشد نے۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا پھر میں مرید نے کیا کیا؟ نفی اسباد دا پانی ملیا تے جان پھلن پر آئی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے ہر رگے ہر جائی ہو، ہر رگے ہر جائی ہو۔
فرمایا اندر پھر بوٹی اس مرشد نے لگائی بوٹی، مرید نے نفی اثبات کس کو کہتے ہیں؟ کلمے کو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس پر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ مرشد نے راہ دکھائی، نفی اثبات دا پانی ملیا تے جان پھلن پر آئی ہوں، پر گیا میں اندر سے سر پر نور کا ہو گیا، اندر پھر بوٹی مشک مچایا، پھر اندر کہتا خوشبو چھوڑی، میری فطرت جو گندی بدبو والی تھی، میں گلاب کا پودا بن کے مہک اٹھا، جس سے میرے ذاتی جتنے بھی ہیں وہ وصف نکھرے اور اوروں نے بھی اس کی خوشبو لی، تے ہر رگے ہر جائی ہو، ہر رگ کے اندر اتر گئی بوٹی، دماغ نہ رہا، دل نہ رہا، اندر نور کے پتر اللہم اجعل نوراً فی قلبی، اللہم اجعل نوراً فی شعری، اللہم اجعل نوراً فی عینی فی بدنی فی، یہ اندر ہے، پھر مشک باہر نکلا، اللہم اجعل نوری ان یمینی ان یساری فی خلفی فی امامی فی فوقی فی تحتی عظم لی نورا۔ فرمایا کسی کی فطرت ہی شور زدہ ہو چکی ہو، کلر زدہ زمین، تو بیج ڈالنے کی اندر اگر قدرت نے ڈال بھی دیا، وہ بیج ضائع ہو کے سڑا جانا ہے، کیونکہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ اس کے اندر نشو و نما نہیں پائے گا۔ یہ ساری بات اللہ نے بتائی ہے کہ اے اہل ایمان، اگر آپ نے بندے کے پتروں کی طرح اللہ رسول کی اطاعت کی، اس پر بھرپور عمل کیا، تو انشاءاللہ تم لوگ ٹھیک رہو گے۔ باقی جن کی زندگیاں نہیں بدل رہی وہ شور زدہ زمینیں ہیں، نبی نے ادھر پودے کو لگایا ہے، آپ کی دل کی زمین نے نبی کے پاک پودے کو بھی جلا کر راکھ کر دیا ہوا ہے، آپ کا گندا معدہ ہے، نبی نے اس کے اندر اکسیر ڈالی تھی، نبی نے اس کے اندر قیمتی جواہرات اور سونے چاندی کے کشتے اس کو استعمال کرائے، اندر تباہی اتنی کینسر پھیل گیا ہوا ہے کہ اب آپ لاسٹ سٹیجوں پر تم لوگ آ چکے ہو۔ جو تم میں سے لاسٹ سٹیج پر ہیں وہ تو جائیں گے جہنم میں، جو لوگ تم میں سے ابھی جا رہے ہیں وہ اپنی اصلاح خود کر لیں، اور جو ابھی نہیں گئے ہیں وہ مزید نکھار پیدا کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ و آطیعوا رسولہ۔ سمجھ آ گئی کہ اگلی بھی گئی؟ سمجھ گئے؟ تو آپ اس حوالے سے بڑے مبارک ہیں کہ آج آپ نے تیسرا دن بھی اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ پتہ ہے کیوں میں نے یہ رکھا ہے؟ ہوا یہ کہ ادھر سعودی عرب میں انہوں نے لیے مزے، نیکوں نے، بروں کے نہیں، برے نکال نہیں میں کرتا ہوں، برے نہیں میں کی کرنی، متقی لوگوں نے مزے لیے۔ کیسے لیے؟ 9 کو ان کے ہاں عید، اپنا عرفہ، 10 کو ان کے ہاں جمعہ، 2 خطبے ہو گئے، ہاں جی، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو انجوائے کیا۔ اب اس کے مقابلے میں ہمارا کیا؟ ہمارے پاس 2 دن تھے، انہوں نے تیسرا دن بھی عید کا جو ہے انجوائے کر لیا، خطبہ بھی ہو گیا ان کا سارا، عید بھی ہو گئی، عید کا خطبہ آ گیا، حج کا خطبہ آ گیا، اور جمعے کا خطبہ، 3 خطبوں کے انہوں نے مزے لیے۔ متقیوں نے یہ عجیب ہی آئی ہے اس دفعہ عید، پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آیا ہے یہ کہ 3 خطبے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کون سا؟ حج کا خطبہ ایک، اور دوسرا خطبہ عید کا، اور تیسرا خطبہ جمعے کا۔ میں نے سوچا ساڈا تیجا خطبہ کتنے گیا؟ میں نے اس کا سوچا، اللہ کے نبی نے فرمایا بھی جو اس طرح مسجد میں آتا ہے، یہ قرآن سیکھتا ہے، ان کو نور کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، ادھر سے ہم تکبیریں پڑھنے کے دن چل رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ 3 دن ہی ہم نے بھی کیا کیا، عید کا خطبہ، جمعے کا خطبہ اور درس کا خطبہ،
یہ اس وجہ سے میں نے اکٹھا کل اعلان سوچ ساچ کے کیا. میں نے کہا یہ دن تو آنے ہی نہیں. پھر تینوں دن عید کے اور تینوں دن اللہ کی عبادت. پہلے دن نماز بھی پڑھی, عید کا خطبہ بھی سنا, دوسرے دن نماز پڑھی, خطبہ سنا, آج ہم نے درس شریف سن لیا قرآن مجید کا. یہ تو حشر کے دن اس دن کو یاد کر کے نا مجھے وہاں ملاقات میں بتانا کہ مزے کتنے آ رہے ہیں, کتنے اجر دیے جا رہے ہیں, کیسے حاضر ہو کے تم نے یہاں پر سنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 بندے اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ 9 بندے ایک خصوصی اجر کے مستحق ہوں گے جنہوں نے دعوتیں کھا رہے ہیں, رشتہ داروں سے مل رہے ہیں. وہ فضول اور عبث ہے کیونکہ وہ دل سے مل ہی نہیں رہے, سو رہے ہیں اس وقت, رات ساری جاگتے رہے ہیں. میں راتی آیا 1 بجے میں باجی لوں, تائی لوں, مامیاں لوں, یار کٹھے ہو گئے. یہ برباد کر لی دنیا. میں بھی رات, میرے بھی گھر کل بہنیں آئی ہوئی تھی, میں بھی 2 بجے کا اٹھا ہوا رات 10 بجے بستر پہ جا کے 10:15 بجے لیٹا ہوں. میری بھی اخیر ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا, مجھے صورت سرت کوئی نہیں آ رہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن پھر میں صبح اللہ تعالیٰ نے مجھے 2:30 بجے پھر اٹھا دیا, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سے یہ آج کا دن پہ تم لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک پھر سے ایک بار کہ تم نے اپنی عید کا صحیح فائدہ اٹھایا ہے, غلط فائدہ نہیں اٹھایا. تمہاری عام لوگوں سے اچھی عید ہے, بلکہ اس وقت تو شاید ہی کوئی بندہ مسجد میں بیٹھا درس سن رہا, اس وقت جائیں پورے پاکستان میں آج کوئی بھی نہیں سن رہا الا ماشاءاللہ, اور پاکستان کے بلکہ پوری دھرتی پہ اس وقت کوئی نہیں سن رہا ہوگا الا ماشاءاللہ, جس کو اللہ توفیق دے دے. ایسا نہ کریں, یہ چن لیے گئے لوگ ہیں, یہ چن لیے لوگ ہیں. یہ درس معمولی چیزیں نہیں ہیں. یہ تو حشر کے دن لب دے پھرنا کاشی جی کتنے گئے ہیں یار, تسی 2-3 گھنٹے ہور لا دیں. شیخ تانوں ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੌਂਡ ਨਿਕਲਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 10 ਬੌਂਡ ਹੋਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ अजर. इसलिए मैंने आपकी आज चाय और मिठाई से तवाज़ो फरमाई है. मैं कि अच्छे बच्चे पढ़ना लिया, और जेड़े बच्चे नलैक वो कहते हजे अज स्कूल अज किहड़ा आना किसी ने, तो कोई जाता ही नहीं. जब स्कूल खुलता है ना पहले दिन जाते ही नहीं, 2 दिन बाद जाते, 2-3 दिन के बाद. फिर उस्ताद जी खबर लेंदे, ओए तू आया क्यों नहीं. उस्ताद जी तेन नहीं सी पता अज स्कूल पहले दिन खुल गया, इन्हें लम्बे पाओ. अक्सर उस्ताद बच्चों को ज़्यादा मारते, तुम्हें 3 महीने के बाद भी दिल नहीं किया तुम्हारा, बरसों बाद ये दिन आए हैं. मैंने सोच सोच के कहा ये काशिफ अली तेरे पास है कुछ नहीं. खुतबा भी जुमे का मैंने इसलिए, ईद का भी इसलिए, दर्स भी मैंने इसलिए रखा. हालांकि मैं भी कई बहाने, मेरे पास तो करोड़ बहाने हैं, मैं तो ऐसा बहाना बनाऊं आपके उस्ताद जी तुसी मेरे उस बहाने ते पैर चूमने शुरू कर देने सब. ऐसे बहाने आलम के साथ 1000 शयातीन होते. कितने होते तुहाडे नाल ते एक आलम दे नाल 1000 होंदा. वो सारे बकायदा पहरा लगता है. जब मैं दर्स देता हूँ तो शैतान, बड़ा शैतान छोटे शैतानों का पहरा लगा देता है मेरे ऊपर. आप पर लगाता है सुस्ती का पहरा, कि बोर होने का पहरा. मेरे पे पहरा लगता है फिसला देने का पहरा, गलत ख्यालात का पहरा. क्योंकि मेरी दी हुई हिदायत के बाद आपकी तौबा कबूल हो गई तो शैतान का तो सारा खेल चौपट हो गया. वो तो आपको तौबा करने नहीं देना चाहता या गुनाह में रखना चाहता है. तो ये मैंने इस वजह से ये दर्स कुरान रखा है. अल्लाह ताला मेरा भी और आपका भी कबूल व मंजूर फरमाए. खुसूसी दुआ कर ले. आज हमारा 30वां दिन है असर के बाद, तो ये भी एक तरह का हमने कुरानी एतकाफ़ जो किया है 2 घंटे का, अल्लाह इसे कबूल फरमाए. अपने अपने दिल की जो अपनी मुरादें हैं वो आपने, मैंने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करनी है आखिर में दुआ करके, तो हाथ उठाए रहने हैं. तो फिर 1 मिनट बाद फिर मैं दुरूशी पढ़ के ख़त्म कर दूँगा. सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ہمارے اس قرآن کو قبول و منظور فرما، اور ہماری تمام حسنات کو ان جن دنوں میں کی وہ قبول فرما، اور تمام گناہوں اور سستیوں اور کاہلیوں کو ہماری معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور بیماری سے ہم سب کو پوری زندگی مامون اور محفوظ فرما، ایمان والی زندگیاں عطا فرما، اور بے ایمانی سے مامون اور محفوظ فرما، کفر سے مامون فرما۔ ان آیات میں جو آپ نے حکم دیا ہمیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بدترین جانوروں کی بجائے اللہ صالح ترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بہرا اور گونگا ہونے کی بجائے سننے والا، دیکھنے والا اور بولنے والا اور سمجھنے والا انسان بنا، اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں مبغوض اور ضالین لوگوں میں شمار نہ فرما، اور جن پر نعمتوں کا اتمام ہوا یا اللہ ہمیں ان میں فرما۔ اور یا اللہ ہمیں روح گردانی کرنے والا نہ بنا، اور یا اللہ ہمیں نافرمانی کرنے والا نہ بنا، اور ہمیں فرما برداری کرنے والا اور اطاعت کرنے والا بنا، اور اپنا اور اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں عقل بھی عطا فرما، اور عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں انہی میں شمار فرما جن کو تو نے سنایا تو ہم ایمان لے آئے، نہ کہ زبردستی سنانے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ اللہ ہمیں جہنم سے مامون اور محفوظ فرما، ہمارے سارے گناہوں کو، چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، اور ہر یا اللہ قرض سے نجات عطا فرما۔ ہمیں وسیع طیب حلال پاک رزق عطا فرما، اور مبارک رزق عطا فرما۔ جو کھایا پیا یا اللہ ہم نے قربانی کے دنوں میں، اس کھانے پینے پہ بھی سختی نہ فرمانا اور پکڑ نہ فرما، اور یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما کے ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما، اور ہماری تکبیریں پڑھنے کی جو نیکیاں قبول فرما، اور جو حج والے ہیں ان کا حج قبول فرما۔ یا اللہ ہم جو تجھ سے دلی طور پر اندر ہی اندر مانگتے رہتے ہیں وہ بھی ہم کو عطا فرما، اور جو نہیں مانگتے یا اللہ وہ بھی ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ ہر خیر جو نبی کو دیا تھا ہم کو عطا فرما، اور ہر شر جس سے نبی کو بچا لیا تھا اس سے ہم کو بھی مامون اور محفوظ فرما۔ اور یا اللہ پاکستان کو مضبوط فرما، اور ہمیں بھی اپنے وطن کو اسلام کے لیے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے وطن کے لیے، اسلام کے لیے جو ہم نے لیا یا اللہ اس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس کو کمزور کرے وہ کسی بھی دینی، اسلامی، جماعتی، سیاسی، کسی بھی گروہی، کسی بھی جگہ سے اندرون بیرون طور پہ اس کو کرتے ہیں خلفشار کا شکار، یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے ہدایت دے دے، نہیں تو یا اللہ پھر ان کو اس دنیا سے برباد اور نیست و نبود اور ستیہ ناس اور بیڑا غرق کر کے فنا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم نے دعائیں کی ہیں، جن جن کے لیے کی ہیں، میرے بہت سے دوست جن کے قرضے ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے دے، اور بہت سوں کے گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما دے، اور بہت سوں کے کام نہیں ان کو کام عطا فرما دے، اور بہت سوں کے پاس اولاد نہیں اولاد اور اولاد نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما، اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اور ہمیں بھی یا اللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرما، ہماری اولادوں کو بھی صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ مرکز کو اسی طرح آباد اور قائم و شاد رکھ، اور یا اللہ میری مدد فرما کہ ہم ایک ایسی بستی دارالسلام بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یا اللہ جہاں پر آ کر تیرے طالب علم پڑھیں اور سارے لوگ زندگی گزار سکیں۔ اور یا اللہ جو لاہور میں اور دیگر جگہوں پہ بستیاں یہ 3 بن گئی ہیں، یا اللہ ان تینوں دارالسلام کو قبول و منظور فرما، چوتھا دارالسلام ہمیں یہاں بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میں خوش ہوں کہ تو نے دارالسلام کی بنیادیں پاکستان میں رکھ لی ہیں، یا اللہ اب اس کو تقویت عطا فرما اور اس کی حفاظت فرما، ظالموں کی نظر سے ابھی جو ہے دارالسلام کو اوجل فرما۔ اللہ ہماری دعائیں منظور فرما، کمزور ایمان والوں کو بھی دارالسلام سے دور فرما، ضعیف ایمان والوں کو بھی آنے کی کبھی توفیق نہ دینا، مضبوط ایمان والوں کو اس جگہ پہ رکھنا۔ یا اللہ کام کی ابتدا ہے، کمزور لوگ اور منافق داخل ہوئے تو کام خراب ہو جائے گا، یا اللہ ان پر کبھی یہ دارالسلام ظاہر نہ فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب 1 منٹ کی خاموشی میں آنکھیں بند کر کے جو دل میں آئے وہ مانگ لو۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ